العالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بس ٹھیک ہے کافی زیادہ کریں گے چل رہا الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تمامی احباب جھوم جھوم کے رسول مکرم شفیع معظم جانب عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبھی احباب بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ.
لائق صد احترام معزز و مکرم سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ احباب کے سامنے میں نے قرآن حکیم فرقان مجید تیسرا پارہ، وہاں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کو محبوب رکھتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو بس پھر میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، میرے پیچھے چلو، میرے حکم کی اطاعت و اتباع کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، جب تم میرے قدموں پر چلو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس آیہ کریمہ میں مالک کائنات نے ایمان والوں کو اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم صادر فرمایا۔ قرآن حکیم کی کل 40 آیات بینات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ جل وعلا نے اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی اطاعت و اتباع کا حکم صادر فرمایا، اور ان 40 میں سے 18 آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اپنے پیارے حبیب کی اطاعت و اتباع کا حکم صادر فرمایا۔ اچھا، ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع۔ دیکھنے میں تو دونوں کا مفہوم ایک جیسا لگتا ہے، لیکن ان میں فرق ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اتباع کا حکم دیا، لیکن دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا۔ اطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم ماننا۔ کوئی حکم دیا گیا، اس حکم کو مان لینے کا نام کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ رسول خدا کے حکم کو مان لینے کا نام اطاعت رسول خدا ہے، لیکن اتباع کا مفہوم اس سے جدا ہے۔ اطاعت کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنا حکم ملے بس اتنے حکم کو مانو، اتنے حکم پہ چلتے جاؤ، گویا تم نے اطاعت کر لی۔ لیکن اتباع یہ ہے کہ صرف حکم ماننا نہیں، بلکہ محبوب کی محبت میں، محبوب کے عشق میں اور محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر ڈالو۔ ہر وہ عمل کرتے چلے جاؤ کہ جس عمل میں محبوب کی رضا شامل ہو، ہر وہ کام کرتے چلے جاؤ جس سے تمہارا حبیب راضی ہوتا ہو، تمہارا محبوب راضی ہوتا ہو۔ گویا یہاں فرمایا یہ جا رہا ہے، فَاتَّبِعُونِی، لوگوں بس تم سارے میرے ہو جاؤ اور میرے کہنے پہ چلتے جاؤ، جیسا میں کرتا ہوں ویسا کرتے چلے جاؤ، جن باتوں سے میں راضی ہوتا ہوں ان کاموں اور ان رستوں پر چلتے چلے جاؤ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو وہی بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے نا۔ ولی کی نشانی کیا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو رب کا محبوب ہوتا ہے، جو رب کا پیارا ہوتا ہے۔ تو ولایت کا طریقہ، ولایت کا
طریقہ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا. کہا چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جائیں؟ تم چاہتے ہو رب کے پیارے بن جاؤ؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا, ہر ایک کی تمنا ہے ہم رب کے, بولیے نا, رب کے پیارے بن جائیں. ہر کوئی یہ چاہتا ہے. ہم صبح و شام رب کی بارگاہ میں کیوں جھکتے ہیں؟ نماز پنجگانہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ماتھے کیوں رگڑتے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں کیوں گڑگڑاتے ہیں؟ کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ وجہ صرف ایک ہے, مولا تو ہم سے راضی ہو جا, اور ہم سے راضی ایسا ہو جا کہ پھر کبھی تو ہم سے ناراض نہ ہونا. تو جب رب راضی ہو جاتا ہے, اور جس بندے پر رب راضی ہو جاتا ہے, وہ بندہ اللہ کا, بولیے اللہ کا ولی بن جاتا ہے, اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو ولایت کا, اللہ کی محبوبیت کا رستہ یہ دکھایا گیا. کہا ولایت چاہتے ہو, میرے برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہو, میرا قرب پانا چاہتے ہو, میری رضا پانا چاہتے ہو, میری خوشنودی پانا چاہتے ہو تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو جائے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, رستہ صرف ایک ہے. میرے مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ, میرے محمد کے در پہ آ جاؤ, میرے حبیب کے در پہ آ جاؤ, ان کے نقشے قدم پر چل پڑو. تم محمدی بن جاؤ, میں خدا تمہیں اپنا محبوب بنا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تم میرے حبیب کے ہو جاؤ. رب کہتا ہے میں تمہیں اپنا بنا دوں گا, اپنا محبوب بنا دوں گا. اس لیے علامہ اقبال نے شارٹ کٹ اس کی وضاحت کی, ایک شعر میں کہہ دیا, سارا مفہوم بیان کر دیا. کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. رب کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, بس تو محمد کا ہو جا, میرے یار کا ہو جا, میرے حبیب کے قدموں میں آ جا, ان کی اطاعت و اتباع میں آ جا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. تو میرے حبیب کا بن کے تو دیکھ, پھر میں خدا تو تیرا بنوں گا ہی, میں خدا تو تیرا بن ہی جاؤں گا. میں تو تجھے اپنا محبوب بنا ہی دوں گا, میں تو تجھے اپنی رضا بخش ہی دوں گا, میں تو تجھے اپنی خوشنودی دے ہی دوں گا. لیکن اور کیا ہوگا, میں تو ہو گیا تیرا. یہ جہاں چیز ہے کیا, میں بھی تیرا ہو گیا, پھر سارے جہان بھی تیرے ہو گئے. لوح و قلم بھی تیرے ہو گئے, لوح و قلم بھی تیرے ہو گئے. جب بندہ حضور کا ہو جاتا ہے, پھر خدا اس کا ہو جاتا ہے. تو احباب گرامی قدر, اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو حضور کی اتباع کا درس دیا. کہا میرے حبیب کے بن جاؤ, میرے حبیب کی اتباع میں آ جاؤ, میرے حبیب کی خوشنودی کا حصول اپنا مقصد بنا لو. اور پھر لوگوں نے دیکھا, دنیا نے تکا کہ صحابہ کی زندگیوں کا مقصد ہی صرف ایک تھا, حضور کی اطاعت و اتباع, حضور کی اطاعت و اتباع. ہر وہ کام کر گزرتے تھے, یہ نہیں دیکھتے تھے اس میں کتنا ثواب ملے گا, اس میں کتنا اجر ملے گا. وہ اجر کو نہیں دیکھتے تھے, ثواب کو نہیں دیکھتے تھے, بس یہ دیکھا کرتے تھے یہ کام مصطفیٰ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. وہ آپ نے مشہور حدیث پاک سن رکھی ہے نا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم, حضرت عمر فاروق حج کے لیے آئے اور اللہ کے پاک گھر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر حجر اسود سے مخاطب ہو کر عمر بولا. خلیفہ دوم بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اوے حجر اسود, اوے کالے پتھر, تو ہے ایک پتھر, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان کر سکتا ہے, تو ایک پتھر ہے. خدا کی عزت کی قسم, عمر تجھے جھک جھک کے کبھی نہ چومتا, عمر تجھے جھک جھک کے کبھی نہ چومتا. کہیں غرور میں نہ آ جانا, کسی تکبر میں نہ آ جانا کہ 23 لاکھ مربع میل سلطنت کا بادشاہ عمر
نبی کا نائب عمر جھک کے تجھے چوم رہا ہے، کہیں غرور میں نہ آ جانا، خدا کی قسم عمر تجھے کبھی نہ چومتا اگر تجھ کو میرے مصطفیٰ نے نہ چوما، کبھی نہ چومتا عمر کو سلام سے کوئی سروکار نہیں، عمر کو تو یار کے لبوں سے سروکار ہے کہ تو وہ ہے جس پر مصطفیٰ کے لگ گئے ہیں، تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے، خدا کی قسم عمر تجھے کبھی نہ چومتا، کبھی نہ چومتا اگر میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما نہ ہوتا، اور عمر تجھے اسی لیے چوم رہا ہے کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ تو صحابہ کرام ثواب کے پیچھے نہ جاتے تھے، صحابہ اتباع مصطفیٰ کے پیچھے جاتے تھے، مصطفیٰ کی اتباع دیکھا کرتے تھے، یار کے قدموں کو دیکھا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کس کن قدموں پر گئے ہیں، کس کس رستے پر گئے ہیں، کون کون سا کام کیا ہے، پھر اندھا دھند صحابہ وہ کام کر لیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آپ کچھ رفقا کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مقام پر ایک درخت آیا، وہاں آپ رک گئے، ٹھہر گئے، پانی منگوایا، پانی لایا گیا، حضرت عثمان غنی ذو النورین نے وضو فرمایا، جب وضو کر لیا تو وضو کرنے کے بعد آپ مسکرا پڑے، آپ کے لبوں پر تبسم آ گیا، آپ مسکرا پڑے، جب آپ مسکرائے نا تو ساتھ جو رفقا تھے، جو اصحاب تھے ساتھ آپ کے، انہوں نے سوال کر دیا امیر المومنین ماجرا کیا ہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ظاہراً کوئی وجہ نظر نہیں آتی مسکرانے کی، اور آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، تبسم کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا بیلیو اس بات کا مجھے بھی نہیں پتا میں کیوں مسکرا رہا ہوں، مجھے بھی نہیں خبر۔ فرمایا امیر المومنین پھر ہر کام کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے، آپ نے یہ کام کیا تو کیوں کیا؟ فرمایا بس مجھے یہ پتا ہے ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، اور حضور کا اسی وادی سے گزر ہو رہا تھا، اور عین اسی مقام پر حضور رکے تھے، اور رک کر حضور نے وضو کیا تھا، اور وضو کر کے مصطفیٰ مسکرائے تھے، مصطفیٰ مسکرائے تھے، حضور کے لبوں پر تبسم آیا تھا۔ زیر مضمون بات آ گئی تو عرض کرتا جاؤں، یہ بات یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ جب کبھی حضور کی مسکراہٹ کا تذکرہ ہو، جب کوئی عالم دین، جب کوئی مبلغ آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ کو حضور کی مسکراہٹ کی بات ہو، آقا کے تبسم کی بات ہو، تو علماء فرماتے ہیں دل کرے یا نہ کرے، جب حضور کے تبسم کی بات ہو تو سننے والے مسلمان کو چاہیے مسکرا دیا کرے، دل کرے یا نہ کرے، محبت کی یہ نشانی ہونی چاہیے، یہ حقیقی امتی کی نشانی ہونی چاہیے۔ جب نبی کا ذکر ہو کہ وہ مسکرائے تھے تو اب دل کرتا ہے یا نہیں کرتا، مسکرا دینا چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین فرماتے ہیں لوگوں اسی مقام پر رسول خدا رکے تھے، اور انہوں نے وضو کیا تھا، اور وضو کر کے مصطفیٰ مسکرائے تھے، حضور نے تبسم کیا تھا، مجھے نہیں پتا پوچھتے ہو میں نے یہ کام کیوں کیا ہے، بس میں نے تو مصطفیٰ کو کرتے دیکھا تھا، میں نے بھی کام کر دیا۔ تو یہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اتباع، اندھا دھند ماننا، اندھا دھند ماننا، یہ نہ پوچھنا کہ ایسا کیوں ویسا کیوں، ایسا کہاں لکھا ہے ویسا کہاں لکھا ہے، یہ کیوں کرتے ہو وہ کیوں کرتے ہو، یہ نہیں بلکہ اندھا دھند ان کی محبت میں فنا ہو جانے کا نام اتباع رسول ہے۔ اندھا دھند ان کو ماننا، ان کی محبت میں فنا ہو جانا۔ اس لیے تو قرآن حکیم فرقان مجید میں بیان آیا ہے پہلے پارے میں دوسرے رکوع میں کہ جو کفار مکہ تھے نا، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پاگل کہتے تھے کہ یہ پاگل ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا
کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے، یہ تو پاگل ہے، دیوانے ہیں، مجنون ہیں۔ محمد کا تھوک دیکھتے ہیں اسے چاٹ لیتے ہیں، یہ تو دیوانے ہیں۔ محمد بال کٹانے بیٹھتے ہیں، یہ دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو دیوانے ہیں۔ محمد کریم وضو بناتے ہیں، یہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں آنے دیتے ہیں، یہ تو دیوانے مستانے ہیں۔ اس لیے کافر کہا کرتے تھے ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان لے آئے۔ تو رب کو وہ بندہ پسند آتا ہے جو مصطفیٰ کا دیوانہ بن جائے، جو مصطفیٰ کا مستانہ بن جائے، اور یہی حقیقی اتباع رسول ہے کہ بنا دیکھے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلتے چلے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری بات گفتگو ختم کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ تمنا تھی، یہ آرزو تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام ہو، مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام ہمارا قبلہ ہو۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آ گئے تو پورے 18 مہینے تک مسلمان جو تھے مدینہ منورہ میں بھی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، 18 ماہ تک۔ لیکن حضور کے دل میں یہ تمنا چل رہی تھی، دل میں آرزو تھی، امنگ تھی کہ اللہ ہمارا مسجد حرام کو اللہ ہمارا قبلہ بنا دے، ہمارا قبلہ یہ بن جائے۔ تو یہ دل میں تمنا تھی۔ میرے کریم آقا نماز پڑھانے کے لیے حضور کھڑے ہوئے، مسجد قبلتین جن اصحاب نے اس کا دیدار کیا ہے، اس مقام پر حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور نماز جب پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، دل میں امنگ تو پہلے ہی تھی، آرزو تو پہلے ہی تھی کہ ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام بن جائے۔ لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو امنگ اور بڑھ گئی، آرزو اور بڑھ گئی، اور حالت نماز میں ہی اللہ کے حبیب نے یوں سر آسمان کی طرف اٹھایا، ایک بار تکا، پھر تکا۔ جب حضور نے حالت نماز میں آسمان کی طرف تکا، رب نے کہا جبرائیل، جی میرے مولا، فرمایا دیر نہ کر، دیکھتا نہیں میرا محبوب بار بار اوپر دیکھتا ہے، جلدی کر، وہی لے کے چلا جا۔ مولا تیرا حبیب تو نماز پڑھ رہا ہے، نماز ختم ہو جائے پھر وہی لے کر جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، اس نے دیکھا نماز میں ہے، وہی بھی نماز میں ہی جائے گا۔ اس نے تکا اوپر نماز میں ہے تو میرا حکم بھی نماز میں ہی آئے گا۔ تو حضور نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر سے جبرائیل قرآن لے کر آ گئے۔ فرمایا رب فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، پیارے حبیب اللہ فرماتا ہے اے پیارے محبوب، ہم تیرا بار بار اوپر تکنا دیکھ رہے ہیں، تیرا بار بار مکھڑا اوپر اٹھانا ہم تک رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ سونیا تیرے دل کی تمنا کا رب کو پتا ہے، تیرے دل کی آرزو کا رب کو پتا ہے۔ اے پیارے حبیب، قبلے کی کیا بات ہے، تو جدھر منہ تیرا دل کرتا ہے پھیر لے، جدھر تیرا منہ پھر جائے گا ادھر ہم قبلہ بنا دیں گے۔ تو اپنا مکھڑا پھیر لے، بس جدھر تیرا مکھڑا پھرے گا، جدھر تیرا چہرہ وضحا جائے گا، تیرے رب کا وعدہ ہے تیرا چہرہ پھرے گا، ہم ادھر کعبہ بنا دیں گے۔ لیکن دوستو پھر عجب ماجرا ہوا، بڑا عجب ماجرا ہوا، سنیے گا ماجرا کیا ہوا۔ رب کا حکم آ گیا اور حالت نماز میں ہی حضور نے پھر چہرہ پھیرا، لیکن کیسے پھیرا یہ بھی دیکھیے۔ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ سائڈز پہ ہیں، ایک دوسرے کی مخالف سمت میں تھے،
گویا حضور کھڑے تھے حالت نماز میں اور حضور کا چہرہ تھا مسجد اقصی کی طرف اور عین دوسری جانب مسجد حرام تھی. اب حالت نماز میں میرے مصطفیٰ نے کیا کیا کہ مسجد اقصی سے چہرہ پھیرا اور مسجد حرام کی طرف کر لیا. اب حضور کا چہرہ ادھر ہو گیا اور نمازیوں مقتدیوں کا چہرہ کدھر تھا؟ ادھر. آقا کا چہرہ ادھر. اب حضور نے کیا کیا؟ آقا صفیں چیرتے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے حبیب آگے بڑھے اور دوسری جانب جا کر آگے کھڑے ہو گئے این حالت نماز میں. صفوں کو چیرتے ہوئے رب کے حبیب صفوں کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے دوسری جانب جا کر کھڑے ہو گئے. اب صحابہ کو کچھ لمحے دل میں تجسس آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ نماز میں ہو کیا رہا ہے. لیکن پھر صحابہ کے عشق نے کہا ارے ادھر ادھر کیا دیکھتے ہو، جدھر مصطفیٰ جاتے ہیں تم بھی چل پڑو. ادھر ادھر کیا دیکھتے ہو؟ ابھی حکم نہیں آیا صحابہ کو، وہی حضور پہ آئی ہے. صحابہ پہ حکم ہے، آقا نے صحابہ کو بتایا نہیں، حکم نہیں دیا. لیکن اتباع وہ ہوتی ہے کہ جو حکم کا انتظار نہ کرے بلکہ جدھر یار چل پڑے پیچھے چل پڑے. اب این حالت نماز میں جب مصطفیٰ نے چہرہ پھیرا اور دوسری جانب جا کر جب کھڑے ہوئے صحابہ نے چوں چرا نہیں کیا اور اسی طرح حالت نماز میں صحابہ نے بھی اپنا چہرہ پیچھے کی جانب پھیر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو احباب گرامی قدر یہ ہے اتباع رسول کہ صحابہ نے حکم کے ملنے کا انتظار نہیں کیا. صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ رب کا حکم آئے گا، مصطفیٰ فرمائیں گے، حضور کہیں گے تو پھر ہم یہ کعبہ چھوڑیں گے وگرنہ ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. قبلے سے منہ پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. صحابہ نے یہ نہیں دیکھا بلکہ صحابہ نے دیکھا تو حضور کے قدموں کو دیکھا کہ مصطفیٰ کدھر جا رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا مصطفیٰ ادھر جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہماری نماز تو مصطفیٰ کے پیچھے ہے، جدھر مصطفیٰ جاتے ہیں ہم غلام بھی ادھر ہی جائیں گے. تو احباب گرامی قدر یہ اتباع رسول ہے. فرمایا میرے محمد کریم کی اتباع میں لگ جاؤ، ہر اس کام میں جت جاؤ جس سے میرا یار راضی ہوتا ہے، جس سے میرا حبیب راضی ہوتا ہے. تم میرے حبیب کے بن جاؤ، خدا کا وعدہ ہے میں تمہارا بن جاؤں گا اور نہ صرف تمہارا بنوں گا بلکہ تمہیں بھی اپنا ولی بنا دوں گا، اپنا محبوب بنا دوں گا. اللہ کریم حضور کی حقیقی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.